ناگواریاں روح کے سفر کا حصہ ہیں. یہ عاشقوں کے لیے راز ہے، اس میں وحی کا راز ہے. اور پھر میرے حضور نے فرمایا جب اللہ کے علم میں سے علم سینے میں منتقل ہوا میرے رب کی قدرت اور طاقت کے ساتھ، پھر حضور نے فرمایا اقرا باسم ربک، خود فرمایا. تو اس میں لفظ الف ہے، احد میں لفظ، احد کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا کا پہلا لفظ کیا ہے؟ احمد کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہ کا پہلا لفظ. یہ کائنات کے رازوں میں سے ہے. اور محمود احمد دال سے ہے، محمود کا آخری لفظ کیا ہے؟ محمد کا، محمود کا، احمد کا. میرے رب کے ناموں میں، صفاتی نام میں پہلا نام، پہلا لفظ، آخری لفظ دال ہے. محمد کا آخری لفظ دال ہے، محمود کا آخری لفظ دال ہے، احمد کا آخری لفظ دال ہے. اور جو لفظ ہاں ہے نا، ہاں 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 بنیادی طور پہ ابدالوں کا لفظ ہے. اس پہ غور کیجئے گا، یہاں نقطہ آپ کو بہت اچھا سمجھ آئے گا. جو ہاں ہے یہ ابدالوں کا لفظ ہے. ہاں ہاں یہ ابدالوں کا لفظ ہے. 40 ابدال ہر وقت اس دنیا میں موجود ہیں. کائنات میں جو نظام عالم کو چلا رہے ہیں وہ 40 ابدال موجود ہیں. ہر لمحہ، ہر لحظہ ایک ابدال اگر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اللہ پاک وہ منصب، وہ مقام، وہ مرتبہ دوسرے ابدال کو دے دیتے ہیں. اس لیے بعض محدثین یہاں تک فرماتے ہیں ابدال بدل کے معنی میں بھی آتا ہے، ایک کا بدل دوسرا آ جاتا ہے. ایک وصال ہوا، ایک ابدال کا وصال ہوا، اس کی جگہ دوسرا ابدال آ گیا. 40 ابدالوں کے وظائف جتنے بھی ہیں ان میں ہا کا استعمال بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ ہے ہا، اس کی وجہ ہے. اور 40 سے 40 ابدال اپنی نمازیں حتیم میں پڑھتے ہیں. ہاں حتیم، ہاں حتیم کون سا؟ کعبہ کے ساتھ جو بچی ہوئی جگہ ہے اسے حتیم کہتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ مجھے آپ کو نظر بھی آئیں، اپنی نمازیں حتیم میں پڑھتے ہیں. یہ ابدالوں کا لفظ ہے. ہاں الف اللہ سے، دال محمد، محمود، احمد سے. اور جب بندہ ان تینوں حروف کو پڑھتا ہے، احد احد احد، پڑھیں ذرا دل کی گہرائیوں سے ڈوب کے، ہلکا ہلکا، احد 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 احد. مجھے نا ایک صاحب کہنے لگے، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ایک صاحب کہنے لگے میرا فلاں جو ہے مالک بہت ظالم ہے، بہت زیادہ. میں نے کہا تو زیادتی کرتا ہوگا تو زیادتی کا بدلہ زیادتی ہوگا. کہنے لگا نہیں، بہت ظلم کرتا ہے. میں نے کہا کیا ظلم کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے فجر سے پہلے آ، رات کے 12 بجے جا، تنخواہ بہت تھوڑی دیتا ہے. اس دور میں 12,000 تنخواہ تھی عام آدمی کی، وہ 4,500 دیتا تھا. اس نے مجھ سے بہت سی چیزیں لکھوائی ہوئی ہیں، گروی رکھوائی ہوئی ہیں، اگر جائے گا تو یہ چیزیں تیری غبن ہیں، ختم ہیں. اس نے استعام کروائے ہوئے ہیں، اس نے انگوٹھے رکھوائے ہوئے ہیں، ساری چیزیں کروائی ہیں اس نے. اور میں اس سے نجات، یہ اندرون سندھ کی بات ہے، میں اس سے نجات نہیں پا سکتا، میں اس سے نجات نہیں پا سکتا. بہت زیادہ وہ مجھے پریشان کرتا ہے. میں نے اسے ایک عمل بتایا، کامیاب ہو گیا. شاید یہ عمل پہلی دفعہ آج کے اس مذاکرے میں مجھے مل رہا. میں نے کہا زمین پہ لیٹ کرنا، ایسے تصور کر. پہلے میں نے تحقیق کی، یہ ہر کسی کے لیے عمل نہیں ہے، ذرا غلطی نہ کرنا. پہلے میں نے تحقیق کی کئی دنوں تک کہ واقعی اس کا مالک ظالم بھی ہے یا یہ ظالم ہے. غریب اپنی زیادتی کر کے پھر کہتا ہے جی مالدار نے میرے پر ظلم کیا ہے، حالانکہ اس وقت غریب ظالم ہوتا ہے. تحقیق کرتے کرتے پتہ چلا کہ واقعی ظالم ہے. اس نے اس کو غلام بنایا ہوا ہے،
اس کی بیوی بچوں کو لونڈیاں بنایا ہوا ہے، غلام بنایا ہوا ہے، واقعی ظالم ہے۔ میں نے اسے ایک طریقہ بتایا، میں نے کہا زمین پہ لیٹ جا اور تصور کر تیرا مالک ابو جہل تجھے مار رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے احد احد، اور کہے اس بے چینی کے ساتھ اور تڑپ کے پڑھ احد احد احد۔ روزانہ 10 15 20 منٹ ایسے کر لیا کر، روزانہ بس ایسے تڑپ، پر کرنا تڑپ کے ساتھ، بغیر تڑپ کے کچھ نہیں بنتا۔ اس لیے میرا شکوہ ہے آپ سے پرانا، ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں، میرا شکوہ ہے، اپنی ذات سے کوئی شکوہ ہے کہ مجھے بھی مانگنا آ جائے۔ آپ کو بار بار اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے مجھے بھی مانگنا آ جائے۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ایسی بے چینی سے، بے کلی بے قراری سے، ایسے کے نیچے آگ ہے اور ابو جہل آگ سے گھسیٹ رہا ہے، نیچے آگ ہے اور وہ تجھے آگ سے گھسیٹ رہا ہے، آگ کے اوپر، انگاروں کے اوپر، اور تو بے چینی بے کلی بے قراری تڑپ کے ساتھ کہتا ہے احد احد احد، تڑپ کے ساتھ کہتا ہے احد احد۔ اس تڑپ کے ساتھ احد احد پڑھ، 40 دن عمل کر، پھر مجھے بتا۔ 40 دن کے بعد جو ہوا وہ میں نہیں بتاتا، اللہ۔ اچھا، یہ وظیفہ میں نے کہیں پڑھا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے علم میں سے مجھے ملا، کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ یہ بھی ایک وظیفہ ہے۔ واقعہ پڑھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا، اللہ کے علم میں سے علم ہے۔ تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، اور وہ چیز جو دین سے نہ ٹکرائے وہ شرک نہیں ہوتی، جو دین سے نہ ٹکرائے۔ ایک اور سنے واقعہ، اب احد کی بات بتا رہا ہوں۔ ہم نے تو 11 جمعراتیں بہت کچھ لینا ہے، جلدی تو نہیں ہے، ہاں؟ ہم نے تو 11 جمعراتیں بہت کچھ لینا ہے، بہت کچھ لینا ہے۔ ایک اور چیز بتاؤں، وہ یہ ہے، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے نفس اور شیطان کے ہاتھوں پریشان ہو گیا، کوئی سچائی کی راہیں، کوئی روح کی دنیا، کوئی من کی دنیا، کوئی جذبوں کی دنیا، کوئی وجدان کی دنیا، کوئی ایسی دنیا مجھے مل جائے، تھک گیا، بہت پریشان، نیکی پہ آنا چاہتا ہوں، اپنے تن من کو نیکی پہ لانا چاہتا ہوں، زندگی کی کمیاں کوتاہیوں کو، کھوٹ کو ختم کرنا چاہتا ہوں، راتیں روشن ہو، دل روشن ہو، دن روشن ہو، صبح روشن ہو، شام روشن ہو، اس پہ زندگی پہ لانا چاہتا ہوں، پر نفس اور شیطان میرا ساتھ نہیں دے رہا، اور میں سیدھی راہوں پہ چلتا ہوں، وہ ٹیڑھی راہوں پہ چلاتا ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا یہ تو بہت بڑا ابو جہل ہے، اور تو ابو جہل ہی مارتا تھا بلال جیسے عاشقوں کو۔ میں نے کہا تو بلال بن جا، تو بن جا بلال، اور کیا کر، اسی طرح تڑپ۔ میں نے کہا بستر پہ تڑپ کوئی بات نہیں، قالین پہ تڑپ کوئی بات نہیں، ضروری ہے فرش پہ تڑپ، تڑپ، اور تڑپ کے تصور کر کے میں انگاروں پہ ہوں، گرم پتھروں پہ ہوں، کوڑے مارے جا رہے، مجھے مارا جا رہا، اور میں کہہ رہا کیا؟ اب پڑھیں درد سے، احد احد۔ بس میں نے کہا روزانہ یہ اس حالت بنا، اے جوش جنوں بیکار نہ رہے، کچھ خاک اڑا ویرانے کی، دیوانہ بھی بننا مشکل نہیں، صورت تو بنا دیوانوں سے، چلو دیوانوں والی صورت ہی بنا لے، احد 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 احد۔ بس
میرا گمان یہ ہے کہ میں اگر یہ لفظ ابھی جو کہنے لگا ہوں کہوں گا تو شاید میری بات انشاءاللہ لاجواب ہوگی، پھر بھی دعویٰ نہیں کہ میں نے اس شخص کو دیکھا جو شخص یہ شکوہ لے کے آیا تھا، آج وہ مقام ولایت پہ ہے اس عمل کی وجہ سے، آج وہ مقام ولایت پہ ہے اس عمل کی وجہ سے۔ اس کا میں نے پھر نام رکھ دیا بلالی ادائیں اور بلالی ذکر، بلالی ادائیں اور بلالی ذکر، بلالی ادائیں اور بلالی ذکر۔ آپ نہیں گمان کر سکتے کہ لفظ عہد میں کیا طاقت ہے۔ قل هو اللہ احد، عہد میں کیا تاثیر ہے اور عہد میں کیا کمال ہے۔ تو مشرکین نے اللہ کے حبیب سے عرض کیا کہ آپ ہمیں اپنے رب کا نص بتائیں، شجرہ بتائیں، اپنے رب کا بایو ڈیٹا بتائیں، میرا آپ کا رب کون ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہو، میرے حبیب ان سے کہو، کل سے مراد ان سے آپ فرما دیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اب آگے سنیں، یہ میں نے تھوڑا سا عہد کا تذکرہ کیا، تھوڑا تھوڑا کروں گا۔ جب بندہ پڑھتے ہیں نا اللہ الصمد، غور سے سنیے گا، کیونکہ ہم نے 11 جمعراتیں چلنا ہے ایک دوسرے کو ساتھ لے کے، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ قل هو اللہ احد 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 اللہ الصمد۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، جو سمد ہے، سمد صاد میم اور دال، اور احد ہا دال الف ہا اور دال، وہ بھی 3۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا اللہ الصمد، 3 فرشتے فوراً اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر چوتھا آنا چاہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ابھی تیرا وقت نہیں، تیری ضرورت نہیں، چوتھا اسرائیل۔ یہ جو لفظ سمد ہے یہ عمر بڑھاتا ہے، یہ وقت بڑھاتا ہے، یہ دولت بڑھاتا ہے، یہ عزت بڑھاتا ہے، یہ طاقت اور شعور بڑھاتا ہے، یہ احساس اور ادراک بڑھاتا ہے، یہ زندگی کے دن رات کی روشنیاں بڑھاتا ہے اور کرنیں بڑھاتا ہے۔ کون سا لفظ؟ سمد۔ یہ سمد وہ لفظ ہے جو زندگی کے دن رات بڑھاتا ہے، برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، فیض اور کرم کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ لفظ، یہ وہ لفظ ہے۔ 3 فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، بڑے فرشتے، یہ 3 فرشتے جب سمد پڑھتا ہے اللہ الصمد، اے اللہ سمد کو بھیج دے، اللہ الصمد، اے اللہ سمد کو بھیج دے۔ سمد سے مراد وہ 3 فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، اے اللہ سمد کو بھیج دے۔ وہ 3 فرشتے آ کے کہتے ہیں میرے رب کی محبتوں میں سے محبت چاہتا ہے، دولتوں میں سے دولتیں چاہتا ہے، تاجوں میں سے تاج چاہتا ہے، اقتداروں میں سے اقتدار چاہتا ہے، شان و شوکت میں سے شان و شوکت چاہتا ہے، ملک مال چاہتا ہے، صحت حکومت چاہتا ہے، اقتدار رحمت چاہتا ہے، بول چاہتا کیا ہے۔ تو جو بندہ ہزاروں کی تعداد میں سورۃ اخلاص کے اندر سمد پڑھے گا، جاگ رہے ہیں، جو بندہ ہزاروں کی تعداد میں سمد پڑھے گا، اور پھر اگلی خوش قسمتی سنو، آپ وہ خوش قسمت مجمع ہیں جو اس وقت اکیلے نہیں ہیں، حاضرین بے شمار موجود ہیں، براہ راست پوری دنیا ہمارے ساتھ کیمرے نیٹ کی دنیا کے ساتھ شامل ہے، اور ان میں کون مقبول، محبوب، مطلوب کون ہوگا؟ اور ان کا پڑھا ہوا اللہ کی بارگاہ میں کیا طاقت اور کیا قوت ہے۔ اللہ
اللہ 3 فرشتوں کو بھیج دے، سمت کو، سواد جبریل، میم میکائیل، دال اس رافی۔ اچھا چوتھا آنا چاہتا ہے، تینوں کہتے ہیں ابھی تیرا وقت نہیں، تیری ضرورت نہیں ہے، ابھی تیرا وقت نہیں، تیری ضرورت نہیں۔ اللہ کے ابھی بیٹھے تھے، ایک شخص آئی، میرے حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ دوسری دفعہ آئے، میرے حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ پتہ چلا کہ اس کو سورت اخلاص سے محبت ہے۔ ایک بار جبریل بیٹھے تھے، ایک روایت اور ہے، مفہوم ہے، جبریل بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شخص آ رہا نا، دنیا میں اس کا تعارف تھوڑا ہے، عرش والوں پہ، آسمان والوں پہ، فرشتوں میں اس کا تعارف بہت زیادہ ہے۔ پوچھا جبریل اس کی وجہ؟ جبریل اس کی وجہ فرمایا سورت اخلاص سے محبت کرتا ہے، قل هو اللہ سے محبت کرتا ہے، سورت اخلاص سے محبت کرتا ہے۔ سوچ نہیں سکتے اس سورت کے موکلات کتنے طاقتور ہیں۔ اس سورت کے ساتھ اللہ پاک نے جو فرشتوں کی طاقت اور قوت لگائی ہے وہ کتنی طاقتور ہے۔ اب میں ایک چھوٹا سا عملیات کی دنیا کا ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ احد پہلا اور احد آخر، سورت کا ابتدائیہ بھی احد جس سے کہتے ہیں مطلع احد، اور سورت کا آخری جسے مقطع کہتے ہیں وہ بھی احد۔ یہ چال بن جاتی ہے آتشی۔ اب میں عملیات کی دنیا کی جن کو دلچسپی ہے ان کو بتا رہا ہوں تھوڑی سی بات۔ یہ آتشی چال ہے، اور آتشی چال جو ہے، آگ خود رہ جاتی ہے، باقی ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے۔ آگ کا مزاج ہے، آگ خود رہ جاتی ہے، ہر چیز ختم کر دیتی ہے۔ اگر میرا رب اس میں سمد نہ ڈالتا، تو یہ اتنی طاقتور آتشی چال تھی کہ پھر یہ ایک دفعہ پڑھتے اور جس چیز کو آگ لگانا ہی ہوتی آگ لگ جاتی ہے، جس چیز کو جلانا ہوتا ہے جل جاتا، جسم جل جاتے، زندگیاں جل جاتی، پتھر جل جاتے، نظام جل جاتا۔ اور اس کا آتشی نقش میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے مجھے اس کا ایک نقش دیا تھا، فرمایا یہ لکھ، سورۃ اخلاص کا ایک آتشی نقش دیا تھا، یہ لکھا کے سمت کو چاروں کونوں، 3 کونوں میں، وہ مثلث نقش تھا، سمت کو 3 کونوں پہ لکھوایا تھا، اور لکھوا کے فرمایا اس چیز کو آگ لگانا چاہتا ہے؟ میں نے کہا سرکار کچھ بھی کھاؤ، میں نے آج تک یہ نہیں کہا، اپنے مرشد پہ اندھے بھروسے کیے، اندھے اعتماد کیے، اندھا یقین کیا۔ مجھے فرمان لے کے کچھ جلانا چاہتا ہے، وہ ایک ٹوکرا نہیں ہوتا یہ جس کے یہ تنکوں کا بنا ہوا ٹوکرا، جس کے نیچے مرغیوں کو ڈھانکتے ہیں، پہلے ہوتے تھے ٹوکرے، چلو پتہ نہیں کس کا بنا ہوا، جس کے نیچے مرغیاں ڈھانکتے ہیں، شاخوں کا بنا ہوا ہوتا ہے، درختوں کی، پودوں کی لکڑیوں کا، شہتوت کی لکڑیاں، فالسے کی لکڑیاں، ان کا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ پرانا سا پڑا تھا۔ خود فرمانے لگے اچھا ایسا کر، اس ٹوکرے کو جلا دے، یہ اپنی ملکیت ہے۔ فرمانے لگے یہ نقش لے ہاتھ میں، ایسے یہ دیکھیں، ایسے ہاتھ میں لے، اور کیسے مل، ایسے ملا، ملتے نا، جب میرے ادھر آگ پیدا ہو، پھٹ کر کے ادھر دیکھا میں نے آگ، اور یہ پتہ ہے کتنے دیر ہوا؟ آدھا منٹ، بس آدھا منٹ آگ۔ فرمایا چاہے جس کو آگ لگا، جس کے گھر کو آگ لگا، جس کی دکان کو آگ لگا، جس کے جسم کو آگ لگا، جس کی کھانا خراب کر دے، یہ تجھے نقش دے رہا ہوں، پر طارق مظلوم بن کے مرنا، ظالم بن کے نہ مرنا، مظلوم بن کے مرنا، ظالم بن کے نہ مرنا۔
آگ ایسی لگی، ایک ہے نا آگ لگ رہی ہے لگ رہی ہے لگ رہی ہے لگ رہی ہے، ایک دم پھک ہوئی، دیکھا تو سب شراک تھا، جیسے کوئی ایٹمی آگ نہیں ہوتی، ایٹمی آگ نہیں ہوتی جیسے، بوتل واپس کر دیں، رکھ دیں۔ اللہ اکبر۔ بولنے والے حضرات کو پیاس نہیں لگتی، سننے والوں کو لگتی ہے، لگتا ہے چرگ مرغ بٹیر کھا کے آتے ہیں روزانہ۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک بندہ تھا، اس کے پاس روٹی نہیں تھی، کہتا میرے سامنے نہ کھاؤ، تم کھاتے ہو مجھے غصہ آتا ہے۔ اچھا ایک ہے نا تھوڑا تھوڑا جلے، تھوڑا تھوڑا جلے، نہیں ایک دم دیکھا تو راک تھا سب کچھ، بالکل راک۔ آتشی چال یہاں سے شروع ہوتی، یہاں سے یہ مثلث نقش بنتا ہے، نہ نہ مربع ہوتا ہے، نہ مخمس ہوتا ہے نقش، یہ مثلث نقش ہے جس کے تینوں کونوں پہ سمد لکھا جاتا ہے، ایک خاص چال ہے اس کی، بس اس کو وہیں لکھ، کاغذ نہیں ملتا نا، کوئی بات نہیں، ادھر ہتھیلی پہ لکھ، اس طرح ایسے بنا نقش، ہتھیلی پہ نقش بنا، اور ہتھیلی پہ نقش بنا کہ یوں لکھ یوں لکھ یوں لکھ، اور ہتھیلی کو رگڑنا شروع کر دے، چل بھائی نقد ہو سواد ہو ادھار ہو فساد ہو، یوں۔ دنیا میں ایسے پھر جیسے کوئی تجھے کہیں کہ بے بس ہے، تیرے کوئی اندازہ نہ لگا سکے، اندازہ نہ لگا سکے، کن فی دنیا غریباً، دنیا غریب کہتے ہیں پردیسی کو، مسافر کو، ایسا جس کو کوئی پہچان نہ سکے۔ اللہ والوں کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت سنا ہے آپ کے پاس اسم اعظم ہے، اور میں ہاں ہے، کہا سکھا دیں۔ شیخ نے فرمایا تو اس کا اہل نہیں ہے، تو اس کا اہل نہیں ہے۔ نہ حضرت میں اہل ہوں، جیسے فرمائیں گے۔ فرمایا تھوڑی سی چیز پہ تو اسم اعظم آزمائے گا، بندوں کو مار کر رکھ دے گا، برباد کر کے رکھ دے گا۔ میں نہیں، کئی سال تک آخر فرمایا اچھا چلو ایسا کر، شہر کے دروازے پہ جا، جو واقعہ نظر آئے آ کے مجھے بتا۔ شہر کے دروازے پہ گیا، بیٹھے بیٹھے ایک بابا جی آئے، ہانپتے کامتے، کمر پہ لکڑیاں ڈالی ہوئی، لکڑ ہارے تھے، لکڑیاں کاٹ کے لائے، بچوں کی روزی روٹی بیچ کے کریں گے، بچوں کی روزی روٹی۔ شہر کا بندہ کھڑا تھا، کوتوال کھڑا تھا، اس نے بابا جی کو بلایا، مارا، بے عزت کیا، لکڑیاں چھین لی، بابا روتا ہوا چلا گیا۔ اس کو اتنا غصہ آیا، کہنے لگا کہ بابا اتنا بیچارہ بوڑھا اور اس کے ساتھ اتنا ظلم زیادتی، اگر آج میرے پاس اسم اعظم ہوتا تو میں اس بندے کو خاک اور راکھ کر دیتا، اس کو سبق سکھا دیتا کہ ظلم کسے کہتے ہیں۔ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، پوچھا ہاں کیا دیکھا؟ اور میں ایسے ایسے ایک بابا تھا، اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، اور میں ہاتھ ملتا مسلتا رہ گیا کہ بابا جی کے ساتھ زیادتی کا اسے سبق سکھانا چاہیے تھا۔ تو شیخ نے فرمایا وہی بابا تھا جس نے مجھے اسم اعظم سکھایا تھا۔ اس بابے کا برتن دیکھ، حوصلہ دیکھ۔ اچھے خاصے بندے کہیں گے کیا ہے اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے، مذاق اڑائیں گے، کیا پڑھا ہے؟ کچھ بھی نہیں پڑھا۔ کیا پڑھا ہے؟ کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اللہ پاک نے اس کے اندر جو سمد ڈالا ہے، اللہ الصمد، سمد ڈالا ہے، میرے رب نے اپنا نور اس میں شامل کر کے سورت اخلاص کو ایسے ٹھنڈا بنا دیا۔ اللہ الصمد۔ سورت اخلاص کی جان دو لفظ ہی ہیں، تین لفظ، ایک اللہ پہلی جان ہے، دوسرا احد، تیسرا صمد۔ پہلا منہ بھر کے، جی بھر کے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہو اللہ۔ دل کی کیفیتوں سے ساتھ کہو، محسوس کرو انگ انگ میں کیسے سکون اتر جاتا ہے، انگ انگ میں کیسے سکون اتر جاتا ہے۔ انگ انگ میں سکون اتر جاتا ہے، سکون۔ تین راز ہیں اخلاص میں، اللہ، احد اور صمد۔
अल्लाह अहद और अब अगला एक और राज बताता हूं। 3 राजों के ये 3 चाबियां हैं 3 खजानों की, और हर खजाना जमीन आसमान से बड़ा है। इन चाबियों को अगर चलाना सीखना है तो कभी आपने देखा कि चाबी के दंदाने जो होते हैं उनमें से एक दंदाना टूट जाए तो चाबी चलती है क्या है? एक जुमेरात चूक जाए तो फिर अपनी जिंदगी के राजों में से इस चाबी के दंदाने पूरे हों, बस सारी हयाती खुद भी खाएं, नस्लों को भी खाएं, खिलाएं। छामी आमी छामी जामी तत्ता भोजन कर कर खामी। बेटा सुबह जाना काम पे, सुबह आना, फिर गर्मा गर्म डिशें खाने खा, तत्ता भोजन कर कर खामी। ये दंदाने हैं, ये दंदाने हैं। और ये सूरत इखलास के अंदर जो समद है, ये सूरत इखलास के राज है। अहद सूरत इखलास का राज है। अल्लाह सूरत इखलास का ताज है, ताज है, ताज। अब जो राज बता रहा हूं, एक राज तो यह है कि इसके दंदाने पूरे हों, इस चाबी का राज यह है। और दूसरा यह है कि चाबी आपके पास भी हो, चाबी भी होगी, उसके दंदाने भी होंगे, और आपके पास चाबी ना हो तो फिर भी तो ताला नहीं खुलेगा। और अगर चाबी लेनी है तो ये जो इज्तिमाई बैठ के पढ़ रहे हैं आप हजरात, ये मेरे सामने इस वक्त जितना मजमा बैठा है, हाजिरीन का मजमा, गायबीन का मजमा, पूरी दुनिया में बरह रास्त हमारे साथ शामिल हैं, ये जो मजमा है ये मजमा बैठ के सूरत इखलास पढ़े, ये मजमा बैठ के, ये मजमा बैठ के सूरत इखलास पढ़े। ख्वाजा उबैदुल्लाह अरहर रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के एक वली थे, बहुत बड़े। वो क्या करते थे, फुस्साक और सालिहीन दोनों जमा करके एक जगह कहते थे जिक्र करो। अब मैं लफ्ज फिर दोहरा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। फुस्साक दुनिया के आखिरी बदकार और गुनहगार, और सालिहीन जमा करते थे, कहते थे अल्लाह का जिक्र करो, इबादत करो, तस्बीह करो, इज्तिमाई। सालिहीन डरते थे गुनाहगारों से, गुनाहगार डरते थे नेकों से, लेकिन मिला के कराते थे, और उसमें से हैरत अंगेज विलायत के ताजदार बनते थे। किसी ने पूछा हजरत ऐसा क्यों बिठाते हैं, अब सुन ले राज और आपका दिल ठंडा हो जाएगा। फरमाते थे इसलिए नेकों को बिठाता हूं कि नेक बदकारों पे नजर डालें तो इनके दिल में इनके लिए तरस आए, और बदकार नेकों पे नजर डालें तो बदकारों के दिल में नेकों को देख के तौबा आए। अल्लाह को तरस और तौबा दोनों पसंद है, तरस भी और तौबा, ये मेरे रब को दोनों पसंद है, मेरे अल्लाह की पसंदीदा अदाएं हैं, इसलिए मैं दोनों को बिठा देता हूं, मैं दोनों को बिठा देता हूं। हजरत उबई बिन काब फरमाते हैं जिसने सूरत कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत की, उसने ऐसे है जैसे तिहाई यानी तिहाई कुरान की तिलावत की। और फरमाया उसने ऐसे है जिसने 3 दफा इसको पढ़ लिया, ऐसे है जिसने पूरा कुरान पढ़ लिया। अनस से रिवायत है, आपने फरमाया तो बिस्तर पर लेट और सूरत फातिहा और कुल हुवल्लाह पढ़, मौत के सिवा हर चीज से महफूज हो जाएगा। बिस्तर पे लेट एक दफा सूरत अल्हम्द शरीफ और एक दफा कुल हुवल्लाह पढ़, मौत के अलावा हर चीज से महफूज हो जाएगा, मौत के अलावा हर चीज से महफूज हो जाएगा। अब एक और चीज सुने, फिर मैं इसकी वजाहत करता हूं। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, हुजूर ने फरमाया जब अपने बिस्तर पर सोने के लिए तशरीफ लाते, अपनी दोनों हथेलियों को इकट्ठा करते, फिर उन हथेलियों पर कुल हुवल्लाह
قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرتے اپنے سر چہرے سے شروع فرما کر پورے جسم کے آگے اور پیچھے جہاں تک ہاتھ جاتا کرتے اور پھر اسی طرح 3 دفعہ کرتے. پھر اگلی روایت سنیں. آپ نے فرمایا جس شخص نے سوتے وقت قل هو اللہ اور قل فلق اور ناس 3 بار پڑھ لی، اگر موت آ بھی گئی تو شہادت کی موت ہوگی. اور آگے خوشخبری ایک لاجواب ہے، وہ ذرا سنیں. اگر موت آ گئی، یہ بھی خوشخبری ہے مومن کے لیے، آ گئی تو شہادت کی ہوگی. اور اگر زندہ رہا تو صبح جب اٹھے گا تو تمام گناہوں سے پاک ہوگا. کتنا زبردست چھوٹا سا عمل ہے. سوتے وقت سورت قل هو اللہ، سورت فلق، سورت ناس پڑھ کے ایسے ہاتھوں پہ پھونک مار کے سر سے پورے بدن پہ مارے، پھر پڑھیں، پھر ماریں، پھر پڑھیں، پھر ماریں. وعدہ کیا ہے؟ کیوں؟ وعدے کو دیکھنا ہے کہ وعدہ کر کون رہا ہے. کہنے لگا میری تھی کاٹن فیکٹری، ایک صاحب مجھے کہنے لگے، فوت ہو گئے، نیک آدمی تھے، کہا میرا اتنا بھرم تھا، اتنا وعدہ تھا کہ میں اگر سگریٹ کی ڈبی پہ لکڑی کے کوئلے سے لکھ کے دے دیتا تھا کہ اس کو اتنے لاکھ اتنا دے دیں، بینک والے اس کو دے دیتے تھے، اتنا میرا اعتبار تھا. آپ یہ دیکھیں وعدہ کرنے والا کون؟ اللہ، اس کا رسول ہے. ہاں وعدہ دیکھیں، وعدہ کس نے کیا ہے؟ وعدہ کرنے والا میرا رب ہے اور اس کا رسول ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوتے وقت اپنے ہاتھوں کو ایسے دعا کی طرح کرے سامنے، اور پھر 1 دفعہ قل هو اللہ، 1 دفعہ فلق اور 1 دفعہ ناس پڑھے، اور پڑھ کے اپنے پورے سر سے پاؤں تک بدن پہ ملے، پھر اسی طرح، پھر اس طرح 3 دفعہ کرے. اب وعدے کیا ہے اس پہ وعدہ یہ ہے، اس کا وعدہ یہ ہے کہ اگر موت آ گئی تو کیا؟ شہادت. اور اگر موت آئی، صبح اٹھا، تمام گناہوں سے پاک. اللہ، تمام گناہوں سے پاک. آج کے بعد یہ عمل چھوڑیں گے؟ اللہ، یہ مسنون عمل ہے. اور اس کا اگلا فائدہ اور بھی ہے. میرے حضور نے فرمایا اگر تم یہ عمل کر لو، یہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہوگا. بس کافی ہے، ہر چیز کے لیے کافی ہے، شافی ہے، ہر چیز کے لیے کافی. آگے سنیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جو جمعہ کی نماز پڑھے، جمعہ کی نماز پڑھے پھر کیا کرے؟ اب میری طرف دیکھو. 7 بار پڑھے سورت قل هو اللہ، 7 بار پڑھے سورت فلق اور 7 بار پڑھے سورت ناس. فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اسے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک ہر برائی سے محفوظ رکھیں گے. برائی سے مراد نفس اور شیطان کی برائی، جادو جنات کی برائی، نظر بد اور حادثوں کی برائی، کسی دشمن کا برا اس سے سلوک، کسی دشمن نے اس کے لیے برا چاہا ہو، برا سوچا ہو، برا لکھا ہو، کوئی دشمن حاسد اس کے لیے برائی کا فیصلہ کر چکا ہو، کوئی حاسد دشمن شر پسند اس کے لیے برائی کے منصوبے کر رہا ہو، اور میں سب ختم. جو یہ عمل کرے گا، کون سا؟ کہ جو جمعے کی نماز کے بعد 7 بار قل هو اللہ، 7 بار فلق، 7 بار. عجب عمل ہے، عجب تاثیر ہے، بہت کمال چیز ہے. یعنی اگر مر گیا تو شہید ہے، اگر زندہ اٹھا تو اللہ پاک نے اس کو تمام گناہوں سے پاک کر دیا. سبحان. یہ تو ولی بننے کا راز ہے، مقام ولایت پانے کا ٹوٹکا اور نسخہ ہے. چھوٹا سا عمل ہے. اور جو اجتماعی بیٹھ کے پڑھے گا، جیسے آج ہم پڑھیں گے، اجتماعی بیٹھ کے پڑھے گا، اس اجتماعی بیٹھ کے پڑھنے میں جو سب سے بڑی تاثیر ملے گی وہ یہ ملے گی
کوئی مقبول و محبوب، کوئی قبولیت، کوئی محبوبیت، کوئی مظلوم، کوئی دکھیارا، کوئی غم کا مارا، کوئی دردوں کا ہارا، کوئی اللہ کا ولی، غوث، قطب، ابدال، قلندر، نقیب، نجیب، ابرار، کوئی اللہ کا پہنچا ہوا، کوئی اللہ کا پیارا، اس محفل میں میرے دائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والے سب وظائف آپ تک پہنچ سکیں۔